کووڈ کا کرائسس بھی ونس ان اے سینچری والا کرائسس تھا. یہ اسپینش فلو جو ہوا تھا ارلی 20th سینچری کے بعد، یہ 100 سال میں سب سے بڑا کرائسس پوری دنیا کو ہی ہوا. تیسرا کرائسس جو اس حکومت نے فیس کیا ان سالوں میں، جو تقریباً 3.5 سال ہیں، اس میں کموڈٹی پرائس سائیکل جو ہے وہ 20 سال کی بلند ترین سطح پہ آیا. اور اس کی وجہ جو ہے آپ کو معلوم بھی ہے، کچھ وجہ تو یہ ہے کہ یہ کووڈ کی ڈسرپشنز ہوئیں، سپلائی لائن ڈسرپٹ ہوئیں، لیکن ایک ایلیویٹڈ جو ہے کموڈٹی پرائسز اوپر چلی گئیں. اور چوتھا ہمارے لیے جو کرائسس آیا وہ تھا افغانستان وار، یہ کہ جس میں پیس ہوا ہے. افغانستان میں جب امریکن چلے گئے تو ظاہر ہے یہ انہوں نے سارے ان کے ریزروز وغیرہ جو تھے وہ فریز کر دیے، تو اب یہ ان کی ڈپینڈنس ہمارے پہ بڑھ گئی. تو ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو کیسے ڈیل کیا؟ پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے، اور آئی ایم ایف نے ایک سخت پروگرام دیا اور پرائر کنڈیشنز کافی لگائیں. اس کی وجہ سے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھانا پڑا، آپ کو معلوم ہے، ڈی ویلیویشن کرنی پڑی کرنسی کی کیونکہ اوور ویلیوڈ روپیہ تھا. پھر انہوں نے یہ جو آپ کی یوٹیلیٹیز ہیں اس میں ڈیفیسٹ جا رہا تھا تو اس کی پرائسز وغیرہ کو بڑھایا. اس سے یہ ہوا کہ گروتھ ریٹ جو کہ 5.8% کی بات کرتے تھے وہ گر کے نیچے آ گیا، اور اب جو ہم نے ری بیسنگ کی ہے وہ لگتا ہے کہ وہ 3% پہ آ گئی. انفلیشن بڑھ گئی کیونکہ یہ ساری چیزیں یہ انفلیشنری ہیں، اور جو ظاہر ہے کہ گروتھ بھی جو سلو ہوئی، زیادہ سلو نہیں لیکن 2-2.5% تو سلو ہو گئی. ابھی اس سے ریکوری کر رہے تھے کہ کووڈ نے جو ہمیں امپیکٹ کیا اس کی وجہ سے جنہوں کو ریلیف دینی تھی ریلیف پیکیجز دیے گئے احساس کے تھرو. اس کے بعد لیکوڈیٹی دی گئی مارکیٹ میں، بیکاز کمپنیز کو ظاہر ہے پیسے چاہیے تھے، ان کی فیکٹریاں بند ہو گئی تھیں لیکن لیبر کو انہوں نے پیسے دینے تھے. لیکن پرائم منسٹر نے ایک بہت بڑا ڈیسیژن لیا جو اس وقت تو پاپولر نہیں تھا، لیکن بعد میں اب ساری دنیا وہی فالو کر رہی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن میں نہیں کروں گا. انہوں نے پورا ٹارگیٹڈ جو ہے اور سمارٹ لاک ڈاؤنز کیے، اور کہا کہ کاروبار چلتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3 کام اور کیے. ایک انہوں نے یہ کیا کہ ایکسپورٹس کو بڑھاوے کے لیے انسینٹو دیتے رہے، اسپیشلی ٹیکسٹائل میں ٹرف لے کے آئے، ان کو انسینٹیوائز کیا. دوسرا ایگریکلچر میں پیسے ڈالے، بیکاز ہم فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری بن گئے تھے. ہم ویٹ بھی امپورٹ کر رہے تھے، شوگر بھی امپورٹ کر رہے تھے، دالیں اور ایڈیبل آئل تو پہلے ہی کرتے تھے، اس پہ بھی انہوں نے پیسے ڈالے. اور تیسرا کنسٹرکشن کو انہوں نے بڑھاوا دیا، اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ مارگیج فائنانس شروع ہوئی، کیونکہ جو فور کلوجر لا ہے اس کو پرائم منسٹر نے بڑی مشکل سے ٹھیک کروایا کورٹس کے تھرو. اور اس کووڈ کو جس طرح ہینڈل کیا گیا، اکانومسٹ نے نارمل سی جو ان کی انڈیکس ہے 3 کنزیکٹو دفعہ انہوں نے پاکستان کو پہلے 3 پوزیشنز میں رکھا. ایک دفعہ 1 نمبر پہ رکھا، 2 نمبر پہ رکھا، 3 نمبر پہ رکھا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ کہا کہ پاکستان از ون آف دی کنٹریز جس نے یہ جو کرائسس ہے بہترین طریقے سے مطلب اس کو ہینڈل کیا. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس وقت تو لوگ بڑا شور مچا رہے تھے کہ یہ انہوں نے لاک ڈاؤن وغیرہ نہیں کیے. اب یہ حالت آ گئی ہے کہ جو ملک ہیں، جو ایڈوانسڈ ملک ہیں، جس طریقے سے برطانیہ ہے، بورس جانسن نے بھی کہا ہے کہ ہم بند نہیں کریں گے، ہم سمارٹ لاک ڈاؤنز کریں گے لیکن بزنسز کو بند نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب اب جو پی ایم کہہ رہے تھے پہلے، تو اب سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کی اس کے بعد میں وہ آنا شروع ہو گئے. تو یہ جو انویسٹمنٹس کرتے رہے پرائم منسٹر اور یہ حکومت، اس سے یہ ہوا کہ
21 کی 20 اور 21 کی جو جب سال آیا اس میں گروتھ جو ہے 5.37% ہوئی. اچھا یہ جو ہے یہ ظاہر ہے کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا اتنی گروتھ ہوگی، لیکن گروتھ ہوئی. اور اس کے بیچ میں ڈفرینٹ ایریاز مینوفیکچرنگ وغیرہ سے لے کے ایگریکلچر سروسز ساروں نے گرو کیا. اور اگر اس کو ری بیس والی فگرز لی جائیں تو وہ 5.57% ہے. میں تو پری ری بیس کی بات کر رہا ہوں جس کو 3.94 ہم نے کہا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو کیونکہ جون کے جو ایل ایس ایم کے نمبر سے وہ کافی ہائی تھے. اب کموڈٹی پرائس سائیکل جو ہے یہ دوسرا کرائسس ہے ہمارا. یہ 20 سال کی یہ مدت میں اس دنیا میں ایک دفعہ پھر سے ایک ویو آئی ہے، اور ہماری جو 3-4 بڑی امپورٹس جو ہیں اس میں بہت بڑھاوا آیا. پرائسز جو ہیں وہ تقریباً 85 سے 90% بڑھی ہیں. پہلے ہمارا خیال تھا کہ کوانٹیٹیز بڑی ہوں گی، وہ نہیں ہیں، وہ بڑی ہیں. لیکن آئل پرائسز، کول، سٹیل، ایڈیبل آئل، یہ دالیں جو ہیں ان کی جو پرائسز جو ہیں یہ بڑی ہیں، اور یہ تو کئی تو ڈبل سے بھی زیادہ بڑھ گئیں. ابھی آپ جنوری 2021 کے بیچ میں کروڈ پرائس جو تھی وہ $42 تھی، وہ اب $87 ہے، مور دین 100%. اسی طرح ایڈیبل آئل جو 500 سے 600 ڈالر پر ٹن تھا اب 1350 پہ پہنچا ہوا. تو انہوں نے مل کے ایک قسم سے جو ہمارے اوپر انفلیشنری جو امپیکٹ ڈالا ہے، بیکاز ہم تو یہ امپورٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو خود یہ ہیں چیزیں ہیں نہیں. اور اس کی وجہ سے نہ صرف انفلیشن بڑھی ہے اور یہ امپورٹڈ انفلیشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بڑھا ہے اس کی وجہ سے. کیونکہ تیل کی جو پرائس ہے وہ تقریباً ایک قسم سے $10 بلین جو ہے وہ اس کی وہ صرف پیٹرول پرائس جو $10 بلین پہ چلی گئی، جو کہ تقریباً 4-5 بلین پہ ہوتی، تو ڈبل ہوگی. اسی طرح ایڈیبل آئل ڈبل ہو گیا، مور دین ڈبل. تو اس نے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کے اوپر پریشر ڈالا. لیکن ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھی، وہ تقریباً 25 سے 29% بڑھی ہیں. ہماری ریمیٹنسز بھی بڑھی ہیں، ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. تو ان ساروں نے یہ سہارا دیا ہمیں، اور اس لیے ہمارے جو حالانکہ کچھ پریشر ہمارے روپی پہ پڑا، لیکن ہمارا جو ریزروز ہیں وہ کم نہیں ہوئے. ہمارے جو روپے مطلب انٹرنیشنل ریزروز ہیں اس میں کوئی زیادہ کمی نہیں آئی. اب چوتھا جو ہے افغانستان کا کرائسس ہے. افغانستان کے کرائسس کے بیچ میں ظاہر ہے جب ان کو کسی اور جگہ سے نہیں مل رہی چیزیں تو وہ یہ آ کے ہمارے سے ہی لینا شروع ہو گئے. انہوں نے ہماری مارکیٹ سے ڈالر اٹھانا شروع کیے اور اس کے تھرو ہی وہ امپورٹ ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گئے. ہم نے ظاہر ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک تو ہمیں ان کے ساتھ سمپتائز کیا، بیکاز یہ تو ظاہر ہے نا اگر ان کو کسی اور جگہ سے نہیں مل رہی تو ہم تو ایک قسم سے ان کے ہمسائے ہیں، اور ان کی فیملیز کے آدھے لوگ تو ہمارے کے پی میں رہتے ہیں اور بلوچستان میں رہتے ہیں. تو ہم نے اب یہ کیا ہے کہ ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہے کئی چیزیں جو ہمارے سے روپے میں لے لیں تاکہ کم از کم ہمارے روپے پہ پریشر کم ہو. ان کو تو وہ چیزیں جانی ہیں. اب یہ بھی ہے کہ کئی چیزیں وہ ازبکستان سے لیتے تھے، یوکرین وغیرہ سے لیتے تھے، گندم وغیرہ. ادھر بھی ایک کرائسس آیا ہوا ہے بیکاز وہاں بھی یہ ایک قسم سے شارٹیجز ہو گئی ہیں. تو یہ بھی ہم ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میرا خیال میں تو ہم کافی اس میں کامیاب ہوئے. تو باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن ہے کہ گروتھ ہو رہی ہے. 5.57 جو ری بیسڈ ہے پچھلے سال ہوئی ہے. اب تجزیہ یہی ہے، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے 4.5 سے 5% کی بات کر رہا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ ہم تقریباً 5% پہ ضرور کر رہے ہوں گے. کیوں کریں ہم؟ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ